بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے نام سے، آپ کی شخصیت سے کون سا شخص ہوگا جو واقف نہیں ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اصل نام بھی عمر ہے اور آپ کے والد کا نام خطاب، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ اور آپ کا لقب فاروق، آپ کی کنیت ابو حفص ہے۔ سلسلہ نسب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد الفرا بن رباح بن عبداللہ بن قرد بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوئی بن فہر بن مسالک۔ اب آپ کے نسب نامے کے اندر کعب کا بیٹا عدی کا بھائی یعنی کعب کا بیٹا مرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدی کی اولاد میں سے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کے اندر مرہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اجداد کے اندر عدی، اور یہ دونوں کعب کے بیٹے ہیں۔ تو اس حساب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8ویں پشت پر جا کر مل جاتا ہے۔ 8ویں پشت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک جو ہے وہ مل جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے اور ایک بہت بڑی عظیم چیز ہے کہ جس کا نسب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کر مل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے وہ ایام جاہلیت کے اندر بڑا معزز تھا۔ آپ کے اجداد میں سے عدی یہ ثالث مقرر کیے جاتے تھے لوگوں کے فیصلہ کرانے کے اندر، کہ کسی جگہ کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، تو جس کو فیصلہ کرانے کے لیے لے جایا جاتا ہے اسے ثالث کہتے ہیں یا فیصل کہتے ہیں، فیصلہ کرنے والا۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اجداد میں سے عدی ہیں، اور اسی طرح ملکی سطح پر کوئی بات پیش آ جاتی تو آپ عدی یعنی سفیر بن کر بھی جاتے تھے، اور ددیال کی طرح ننیال کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان بڑی شریف خاندان تھا کہ آپ کی والدہ فاطمہ جو کہ ہاشم بن مغیرہ کی بیٹی تھی، اور مغیرہ وہ آدمی ہے کہ جنگی حالات کے اندر فوج کے تمام معاملات مغیرہ کے حوالے کر دی جاتے تھے، اور یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ تھا اور بہت بڑا منصب تھا کہ جنگی معاملات جو ہے وہ ایک آدمی کے سپرد کر دیے جائیں، فوج کے معاملات ایک آدمی کے سپرد کر دیے جائیں، تو جنگ تو فوج نہیں لڑنی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاندان بڑا عظیم خاندان تھا، شریف خاندان تھا، معزز خاندان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 برس چھوٹے تھے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا 40 برس کی عمر کے اندر، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 سال کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے حالات پردہ خفا کے اندر ہے، معلومات نہیں ہے، اس طرح اس کے آگے کے حالات بھی معلومات کے اندر نہیں ہیں، کتابوں کے اندر نہیں ملتے۔ لیکن جب جوان ہوئے تو انہوں نے جو ارد گرد کا ماحول تھا اس اعتبار سے جنگیں لڑنا، شاہ سواری کرنا، تیر اندازی ہیں، ان چیزوں کے اندر مہارت حاصل کی، خاص طور پر شاہ سواری کے اندر اور بہت پہلوانی کے اندر۔
پھر پڑھنے لکھنے کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر جن لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا ان کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا شمار بھی کیا جاتا تھا۔ پھر جب بڑے ہوئے فکر معاش کے اندر پڑے، کیونکہ قریش کا اور عرب کا اکثر ذریعہ معاش وہ تجارت تھا، تو آپ بھی تجارت کے لیے سفروں پر نکلے، تجارت کے لیے نکلے، تو اس سے ان کو بہت بڑا جو ہے وہ فائدہ ہوا۔ طرح طرح کے لوگوں سے بات کرنا ہے، ان کے مزاج کو سمجھنا ہے، ان کی گفتگو ہے، تو اس سے انسان بہت بڑا تجربہ حاصل کرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی اس سے بہت بڑا تجربہ حاصل کیا۔ اور جیسے آپ کے خاندان کے اندر فیصل کا، ثالث کا مقام نسل در نسل چلا آ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی یہی مقام ملا اور یہی مرتبہ ملا کہ ان کو بھی بعض معاملات کے اندر فیصل مقرر کیا جاتا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال بعد نبوت کا اعلان کیا اور توحید کا اعلان کیا، سارے بتوں کا انکار کر دیا اور کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جب کان کے اندر یہ باتیں پڑھی تو وہ ان چیزوں سے بالکل نامانوس تھے، ان کو ان چیزوں کو پتہ نہیں تھا، تو ان کے لیے یہ آواز ایک نئی آواز تھی، جس سے اس آواز نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غصے کو زیادہ کر دیا۔ بس دشمنی پر اتر آئے، جس کے بارے میں معلومات ہوتی کہ یہ مسلمان ہو گیا اس پر مارتے، جس پر زور چلتا اس کو مارتے۔ آپ کے خاندان کے اندر ایک کنیزہ تھی جس کا نام بسینہ تھا، وہ مسلمان ہوگی، ان پر اتنا ظلم کرتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے، اور جس کے بارے میں معلومات ہوتی زور چلتا ان پر سختی کرتے، ظلم کرتے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ بچپن سے لے کر جو ہے وہ جب اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا، تو یہ ایک چند تھوڑے سے حالات تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ابتدائی زمانہ کیسا تھا، آپ کا نام و نسب کیسا تھا۔ باقی انشاءاللہ باقی آگے بیان کیا جائے گا۔ السلام